سورہ بقرہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 124 کی ہم تفسیری اسرار و رموز بیان کر رہے تھے، تو اس میں ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کے احوال، آپ کی اولیات کو ذکر کر رہے تھے۔ تو مزید آپ کے جو سنتیں ہیں، آپ کا جو طریقہ کار ہے، جو آپ کے وضع کردہ طریقہ کار جو آپ نے سب سے پہلے کیے ہیں یا آپ کی شریعت میں جو رائج ہوئے ہیں، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ان کی تعداد تقریباً 10 کے لگ بھگ ہے، یعنی کہ اس کو یہ ٹاپک دیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں اور ان کے فائدے اور ان کے احکام کیا ہیں۔ تو ہم ترتیب وائز انشاءاللہ آپ کو گوش گزار کرتے جائیں گے کہ آپ کے وہ طریقہ کار جو ہیں وہ کون کون سے۔ سب سے پہلے کلی کرنا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں کلی کھانے سے پہلے اور اس کے بعد اور اس کے علاوہ بھی کلی کرنا نہایت مفید اور ثابت ہے۔ ساتھ ساتھ ہم احکامات اور ساتھ ساتھ اس کا ذکر کرتے جائیں گے تاکہ وقت بھی بچ جائے اور آپ تک معلومات بھی پہنچ جائے۔ تو کلی کرنے سے کھانے میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں اور وہ دانتوں میں میل وغیرہ پھنس جاتی ہے یا کھانا وغیرہ پھنس جاتا ہے تو وہ نکل جاتی ہے، جس سے تندرست و توانا ہوتا ہے انسان۔ دانتوں میں میل نہیں پھنستی اور کھانا نہیں پھنستا، جس کی وہ تعفن نہیں بنتا اس میں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ دانت بھی صاف ہو جاتے ہیں اور معدہ بھی درست ہو جاتا ہے، منہ سے بدبو بھی نہیں آتی۔ کلی کرنا جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ منہ کی بدبو نہیں آتی، دانت صاف رہتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ کھانے سے پہلے کرو، کھانے کے بعد کرو، اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں بھی کلی کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اور وضو میں کلی کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے تاکہ پانی کا پتہ چل جائے کہ پانی گرم ہے، ٹھنڈا ہے، یا پانی میں بدبو تو نہیں ہے، اسمیل تو نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی یہ حکمت عملیاں ہیں۔ نمبر 2 کے اوپر ہے مسواک کرنا۔ مسواک سے دانتوں کو صاف کیا جاتا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اس سے دانتوں کا زہریلا مادہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اگر وہ دور نہ کیا جائے تو پھر مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں، خون دانتوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے، پیپ بہنے لگتی ہے۔ تو اس لیے مسواک کرنا یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے، مفید چیز ہے۔ مسواک سے بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہے، معدہ تندرست و توانا رہتا ہے، انسان کی نظر تیز ہوتی ہے مسواک کرنے سے، اس سے ہاضمہ بھی درست ہو جاتا ہے، اور آنکھیں بھی خراب نہیں ہوتی، آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے، اور منہ سے گندگی یا گندا پانی جو ہے اور منہ سے بہت سارے امراض جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، مسواک کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اس میں جان کنی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کو آخر میں تکلیف نہیں ہوتی۔ تو مسواک جو ہے پیلو کی درخت کی یا زیتون کے جڑ کی استعمال کر لی جائے، یا کوئی کڑوی درخت کی کر لی جائے اگر مناسب سمجھے، تو اس سے کڑواہٹ سے آپ کا دانت صاف ہو جائیں گے، اور معدہ کی تذابیط وغیرہ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایک بالشت سے زیادہ مسواک نہیں رکھنی چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ ایک بالشت مسواک استعمال کی میرے آقا نے۔ نمبر 3، ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں جیسے ہم وضو میں یا غسل میں ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، تو یہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سے دماغ صاف ہوتا ہے، ناک میں پانی چڑھانے سے، جس میں ناک بھی صاف ہو جاتا ہے اور دماغ بھی صاف کرتے ہیں۔ اور وضو کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دیوانے کم ہوتے ہیں، ان میں دیوانہ پن کم ہوتا ہے جو انسان ناک میں پانی چڑھاتا ہے۔ اور اگر اس کا حکم کیا ہے کہ اگر وضو کرنا ہے تو ناک کا یہ بانسا جو ہے، ناک کا یہ بانسا جو ہے یہاں تک پانی چڑھایا جائے۔ اور اگر روزہ ہو تو پھر اگر روزہ نہ ہو تو بانسے تک پانی چڑھانا ہے، اگر روزہ ہو تو پھر بانسے تک پانی نہیں چڑھانا، تاکہ وہ اوپر نہ چڑھا جائے، جس سے روزہ ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور 4 نمبر پہ ہے جی مونچھ کٹوانا۔ یہ تھوڑا سا ٹاپک، اس میں تھوڑی سی دوست احباب کافی سوالات بھی کرتے ہیں کہ مونچھوں کو کٹوانا چاہیے یا منڈوانا چاہیے، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے سماعت فرما لیں کہ مونچھ کٹوانا اس قدر سنت ہے کہ جس سے یہ زیر لب جو ہے، ہونٹ جو ہے، اس کا کنارہ کھل جائے، اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں اس میں اس کے بال نہ آئیں، کیونکہ یہ بال جو ہیں اس میں زہریلا پن ہوتا ہے، اس لیے ان کو حکم ہے کہ یہ بالوں کو کٹوا لیا جائے۔ اگر کھانا یا پانی اسے لگ کر جائے گا تو یہ بیماری پیدا کرے گی۔ مونچھ مڈوانا جو ہے وہ منع ہے، مونچھ
کتروانا ہے، چھوٹا کرنا ہے، منڈوانا نہیں ہے، کیونکہ اس سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ہے کہ مونچھوں کو پست کرو، چھوٹا کرو، منڈوانے کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہے، کتروانے کا ذکر ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ لمبی مونچھیں رکھیں گے تو پھر جو ہے وہ کھانے پینے میں آئیں گی تو وبال بنے گی۔ یہاں پہ میں غنیۃ الطالبین کے حوالے سے بیان کرتا چلوں، دوست احباب ہمارے کچھ جو ہیں وہ بڑا حوالہ دیتے ہیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی غنیۃ الطالبین کے حوالے سے بہت سارے ذکر کرتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ غنیۃ الطالبین کے حوالے سے کہ نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے عبد القادر جیلانی نے پڑھی ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی بزرگ کی یا کسی بھی کتاب سے ایک چیز لے لینا اور باقی کو چھوڑ دینا، یہ ناانصافی ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری چیز جیسے کسی کی اتباع کریں تو پورے جیسے ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن میں بھی فرمایا گیا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ایک بات میں اتباع کریں تو پھر ساری باتوں میں اتباع کریں۔ ہم لوگ نماز میں اتباع کر لیتے ہیں کہ جی نماز کا طریقہ یہ ہے، اس میں اتباع کر لی اور باقی کو چھوڑ دیا جائے، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ غنیۃ الطالبین ہے میرے پاس، یہ پروگریسو والوں نے چھاپا ہوا ہے جی، لاہور کا چھاپا ہے۔ تو اس میں صفحہ نمبر 70 ہے، تو اس میں مونچھیں اور داڑھی کا بیان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو المعروف غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے اپنے غنیۃ الطالبین میں یہ ٹاپک باندھا ہے مونچھیں اور داڑھی کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے 4 نمبر کے اوپر کہ مونچھیں کٹوانا، یہاں بھی مونچھیں کٹوانے کا ذکر ہے، مونچھیں منڈوانے کا ذکر نہیں ہے اس طرح سے۔ آئیے ان کا پڑھتے ہیں جی اس چیپٹر سے کہ ان کا کیا موقف ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا موقف کیا ہے۔ فرماتے ہیں مونچھیں ترشوانے کی اصل وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لبیں کٹواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ کٹوانے کا ذکر ہے، یہاں بھی منڈوانے کا ذکر نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے بھی حدیث مروی ہے کہ لبیں کترواؤ اور داڑیاں بڑھاؤ، اور دونوں روایتوں کے معنی ایک ہی ہے۔ لفظ جو ہے کس یعنی کاٹنے یا ترچوانے کا مطلب کینچی کی مدد سے بالوں کو کاٹنا ہے، نہ کہ ان کو منڈوانا ہے، لیکن مونچھوں کو اس طرح سے منڈوانا مکروہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور فرماتے ہیں کہ مونچھوں کو اس طرح سے منڈوانا مکروہ ہے، اس طرح سے منڈوانا مکروہ ہے۔ غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 70 پروگریسو والوں کا چھاپا میرے پاس موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اب دیکھیے یہ حدیث پاک سنیے، حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنی مونچھیں منڈواتا ہے۔ اب نماز میں اقتداء کر لینا کہ نماز کیسے آپ نے پڑھی، اس میں تو ہم ان کا حوالہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ان کا ٹاپک ہے نا، یہ بھی تو ان کی باتیں ہیں نا، یہ بھی تو انہی کی کتاب ہے، اسی میں سے لکھا ہوا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنی مونچھوں کو منڈواتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں پہ غور کر لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مونچھیں منڈوانا ایک قسم کی خلقت بدلتی ہے، اس سے چہرے کی رونق اور خوبصورتی جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ تو مونچھوں کو اس طرح سے منڈوانا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکروہ فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے ان سے بھی مروی ہے کہ مونچھوں کو کترواتے تھے، منڈواتے نہیں تھے۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے وہ پوری باتوں کو سمجھنا دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک بات ہم لے لیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور باقیوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہمیں اس کی جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے اور دین پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے، کہیں انشاءاللہ موقع ملا تو پھر بیان کریں گے۔ 5ویں نمبر پہ ہے جی داڑھی رکھنا۔ داڑھی ایک مشت رکھنا سنت ہے اور مشت سے زیادہ کاٹنا بہتر ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دیکھیے داڑھی شریف جو ہے ایک مٹھی بھر رکھنا، یہ ابراہیم کی سنت ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ کی صورت کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے نا کہ آپ نے داڑھی جو ہے وہ کتنی رکھی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی ایک مشت داڑھی رکھی ہے، ایک مٹھی بھر جس کو کہتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ میری آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو مالک کائنات نے ایک بلشت پہ آ کے روک دیا تھا۔
اب چھٹے نمبر پہ ناخن کٹوانا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ ناخن میں جب میل کچیل جمع ہو جاتی ہے، ناخن بڑھانا جو جائز نہیں ہے، تو اس میں زہریلا اثر ہوتا ہے جو کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں۔ تو جمعرات کے دن عصر کے بعد ناخن اس طرح کاٹنے چاہیے کہ پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع ہو جائیں، جیسے یہ دیکھیں دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہے یہ والی، پھر یہ والی، پھر یہ والی، اور پھر یہ والی، اس پہ ختم کر دیا جائے، اور پھر بائیں ہاتھ کی چنگلیوں سے شروع ہو جانا چاہیے۔ اب پہلے یہ دیکھیں نا، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع ہو جائیں، یہاں سے لے کے یہاں تک، اور پھر ادھر سے یہ والی، یہ والی، یہ والی چنگلیاں سے شروع ہو جانا ادھر والی، پھر یہ، اور پھر آخر میں یہ والا ناخن، دائیں انگوٹھے کا ناخن کاٹ لینا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کو شہادت کی انگلی کیوں کہا جاتا ہے؟ یا اس کو کہتے ہیں یہ گواہی دیتی ہے، نماز میں ہم جب اس کو اٹھاتے ہیں گواہی دیتی ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ دل سے ہے، اس انگلی کا۔ دیکھیے میرے آقا علیہ السلام چاہتے تو یہ والی انگلی بھی اٹھا سکتے تھے، انگوٹھا بائیں ہاتھ کی انگوٹھی انگلیاں بھی کوئی اٹھا سکتے تھے، یہ انگلی اس لیے اٹھائی کہ سائنس ثابت کرتی ہے آج کہ یہ انگلی کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے وہ دل سے ہے، تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس سے یہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ناخن کے متعلق جو ہے میں یہ تفسیر روح البیان شریف میں بھی ہے، اور فتاوی شامی وغیرہ میں بھی باتیں موجود ہیں۔ اگر اس کو اس ترتیب سے جیسے ہم نے بتایا ہے کاٹ لیا جائے ناخنوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ تنگ دستی ختم کر دیتا ہے، انسان کے اوپر پریشانیاں ختم کر دیتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے وہ شخص۔ 7ویں نمبر پہ ہے جی ختنہ کرنا، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کر دیا تھا کہ ختنہ کرنا جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کے ساتھ عقیقہ کرنا، یہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی طریقہ کار میں سے ہے۔ عقیقہ کرنا 7ویں روز جو ہے وہ، یا 7ویں روز عقیقہ کرنا میرے کریم آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر 7ویں روز نہ کیا جائے تو 7 سال یا 10 سال کی عمر تک عقیقہ انسان کر سکتا ہے، جیسے کہ حضرت امام علی مقام آپ کا ایک قول یہاں پہ عرض کرتا چلوں، آپ فرماتے ہیں کہ جو نو مسلم بوڑھا شخص ہے تو اس کا ختنہ ضروری نہیں ہے، تو یہ تحدیث نعمت کے طور پہ یاد آ گیا آپ کا قول، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواز سے جناب امام علی مقام امام حسین کا ذکر اس لیے کیا کہ آپ کا قول بھی اس میں شامل ہو جائے کہ لوگوں کو رہنمائی مل سکے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 8ویں نمبر پہ جو ہے وہ بالوں کو کاٹنا، جو زیر ناف بال ہوتے ہیں ان کا کاٹنا، یہ 40ویں دن تک انسان کاٹ لے، یا اس سے زیادہ نہ جائے، اس سے پہلے کاٹ لینا ضروری ہے۔ نمبر 9، مانگ نکالنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے مانگ نکالنا۔ تو مرد کے لیے جو ہے وہ درمیان سے، میرے آقا علیہ السلام سر کے درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے، تو مانگ جو ہے وہ سر کے درمیان سے نکالنی چاہیے۔ نمبر 1 یہ تو یہ ہے کہ بال اتنے بڑے رکھے جائیں جس سے مانگ نکل جائے، یا بالکل کٹوائے جائیں۔ انگریزی بال جس کو ہم قزا کہتے ہیں، کہ آدھے بال کٹوا لیے جائیں، آدھے بال رکھ لیے جائیں، ایک سائیڈ پہ بال رکھے جائیں، ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ اسرے سے یا مشین لگوا لی جائے، تو ایسے جائز نہیں، جس کو قزا کرنا کہتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات کرتے چلیں، تفاسیر میں ہے کہ عورت کے لیے دائیں بائیں مانگ نکالنا وہ خلاف سنت ہے، وہ دائیں یا بائیں مانگ نہیں نکال سکتی۔ نمبر 10 کے اوپر ہے بغلوں کے بال جو ہے وہ مونڈنا، یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 10 ایسی سنتیں ہیں جو ہم نے آپ کو بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے، عمل کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔